رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفات اس ذات کے لیے خاص ہیں کہ جو سب سے خاص ہے، اور ایسی ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ساری تعریفات، ساری حمد اسی کے لیے خاص ہے جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے، اسی کے لیے ساری تعریف کہ وہ دلوں کو جس طرف چاہے موڑ دیتا ہے۔ اور اسی کی تعریف ہے کہ جو بھی اس سے جڑ جائے وہ اہم بن جاتا ہے، اور اس کی شان ہی الگ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال اخلاص نیت کی وجہ سے قبول کر کے بہت بڑے بنا دیتا ہے، اور اسی کی شان ہے کہ بڑے بڑے اعمال بری نیت کی وجہ سے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے اندر کو دیکھتی ہے، اور اگر وہ اس میں کوئی خیر پائے تو اسے سیدھا رستہ دکھا دیتی ہے۔ تمام تعریف اس رب کے لیے جس کے در سے کوئی بھی دھتکارا نہیں جاتا، جو بھی جائے اسے خیر ملتی ہے۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے الصلاۃ من کلام ابن القیم۔ یہ کتاب چونکہ عربک میں ہے، اس کے الفاظ میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ ہر زبان کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ عربک زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ الفصحی ہے، بہت زیادہ فصیح ہے۔ اس کے الفاظ بہت زیادہ اثر اور معنی مفہوم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اسے سمجھنا چاہے تو وہ صرف وضاحت ترجمے سے نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس کی گہرائی میں نہ جائے۔ اللہ کا اس پر بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق دے دی، الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عاقبۃ الغفلہ، غفلت کا انجام۔ جو شخص دعوت کی تجدید کر لے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نارمل ہے۔ اگر کوئی اس کی تجدید کرنے میں غفلت کرے اور دوبارہ سے اپنے ایمان کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ غفلت ہے، اور یہ غفلت قحط مچاتی ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عاقبۃ الغفلہ، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ کل اس کے بارے میں ہم کافی کچھ جان چکے تھے، لیکن غفلت لاپرواہی کا نتیجہ، انجام یا آخری اثر ہے۔ یعنی جب انسان اللہ، دین، عبادت، نصیحت یا اپنے نفس کی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے تو آخر میں اس غفلت کے جو برے نتائج سامنے آتے ہیں
انہیں عاقبۃ الغفلہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے طالبات، اس کا ایک اثر ہے، لہجہ ہو، الفاظ ہو، رویہ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ غفلت ایک رویہ ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ بعض چیزوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نارمل آپ برداشت کر لیتے ہیں، بعض چیزوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پورے فیوچر پہ پڑ جاتا ہے۔ یہ غفلت انہی میں سے ہے کہ خواہ دنیاوی لحاظ سے ہو، جس چیز میں غفلت کریں گے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ فرسٹ آف آل دل کا سخت ہو جانا، نصیحت، قرآن یا دعا کا اثر نہ ہونا۔ اچھا ہم کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں نا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ پھر بھی نہیں سدھرتا، کیونکہ اس کے ایسے کام ہی نہیں ہے۔ اتنا کو وہ سخت ہو چکا ہے کہ کسی کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں فائدہ نہیں دیتی؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں، کوئی ایسی نمی باقی ہی نہیں کہ جس سے کوئی خیر دوبارہ سے اگ سکے۔ اس کے علاوہ ایمان کا کمزور ہو جانا، پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میرا انٹرسٹ کیوں گناہوں میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ دل میں سکون ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا مزہ نہیں آتا، گناہ اس کا معمول بن جاتے ہیں، روز گناہ کرتا ہے، روز۔ اس کی زندگی سے، وقت سے، رزق سے، گھریلو معاملات سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے نمازیں، روزے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے وظیفے مانگنے، وظیفے دیجئے، یہ اثر نہیں کر رہا، قرآن کی آیت اثر نہیں کر رہی، معاذ اللہ وظیفہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ۔ بھئی یہ جادو تھوڑی ہے، حقیقت ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کی غفلت یا آپ کا دل لگنا نیک کاموں میں، اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے رزق پہ، آپ کے گھر میں، آپ کے وقت میں۔ فرسٹ آف آل تو جو غافل شخص ہے وہ اپنے وقت کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ فکر اور پریشانی بھر جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو سکون آپ سے غافل ہو جاتا ہے، چین آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اور آپ کو کہیں سکھ چین نہیں ملتا۔ بظاہر تکالیف ہوتی ہیں، کبھی کبھی بہت شدید درد بھی ہوتے ہیں، لیکن سکون ہوتا ہے۔ اب عجیب چیز ہے نا، تکلیف ہے، درد ہے، شدید ہے، لیکن مجھے سکون ہے، کیونکہ انسان کو سکون نہ ہو تو وہ بیٹھ کے بول نہیں سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا، چاہے وہ صحت مند ہے۔ ضروری نہیں ہر صحت مند انسان کے پاس سکون ہو، اور ضروری نہیں جس کے پاس سکون ہو وہ صحت مند ہو، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ سکون تو دل کی چیز ہے، اندرونی چیز ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں فکریں بھی اور پریشانیاں بھی اور یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، نیک صحبت سے دوری، بری صحبت کا اثر۔ تم کیا ہر وقت دیکھو تھکتی رہتی ہو، کیا فائدہ تمہیں تھکنے کا؟ کیا فائدہ تمہارا یہ کام کرنے کا؟ کیا ملا آخر تمہیں اتنی دیر لگا کے، اتنا وقت لگا کے؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ دیکھو تم اتنی محنت لگاتی ہو اور ویڈیوز بناتی ہو اور لکھتی ہو، پتہ نہیں کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا۔ یہ کون پڑھتا ہے آج کے دور میں لکھی ہوئی چیزیں؟ اور آپ فکر نہ کریں بیٹا، جیسے یہ سوشل میڈیا اور اے آئی ہمیں جتنا کچھ کا عادی بنا دیا گیا ہے نا، ایک دم اگر یہ بند ہوا تو مسلمانوں کے پاس تو کتابیں بھی نہیں ہوں گی جس سے وہ جا کے علم حاصل کر لیں۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ہم نے تو کتابیں چھوڑے، قرآن مجید بھی موبائلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ موبائل گیا تو مصحف ڈھونڈنے پڑیں گے، ہمیں کدھر ہے ہمارا قرآن، کہاں سے لیں، کہاں سے پڑھیں؟ وہ موبائل میں تھا، ایپ میں تھا، فلاں جگہ تھا۔ تو یہ جو بری صحبتیں ہیں یہ آپ کو ایسی ہی موٹیویشن دیتی ہیں۔
آپ یہ کام نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ رہنے دیں، آپ ہر وہ کام کریں جو آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. آگے اللہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں تک کس تک یہ خیر پہنچانی ہے. لیکن جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کے اندر سے یہ چیز نکل جاتی ہے، پھر وہ ایسے لوگوں کا اثر لینا شروع ہو جاتا ہے جو اسے اللہ سے دور کرنے کی باتیں کرتے ہیں. توفیق کا چھن جانا یہ غفلت کا سب سے بڑا اور برا انجام ہے. آپ کو توفیق نہیں ملتی. توفیق کا پتہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. نیکی کی توفیق ملنا، نماز پڑھنے کا دل کرنا، چلو پڑھ لینا. سارے بیٹھے ہوئے ہیں 5-6 لوگ، ان میں سے 2 کو توفیق ملی، انہوں نے نماز پڑھی، 4 کو نہیں ملی. غافل تھے، توفیق بھی نہیں ملی. جو غفلت سے نکلے گا اسے توفیق مل جائے گی. اس کے علاوہ آخرت میں خسارہ الگ سے، اللہ ناراض، حساب کتاب میں مشکل، اور انجام بھی جہنم معاذ اللہ. تو کیا ملا اس شخص کو؟ کیا ملا یہ سب کر کے؟ غفلت کر کے. ایک غفلت کی وجہ سے وہ سارا کچھ کھو بیٹھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے اس غفلت کو نکالیں. بعض اوقات ہم ایک بہت بڑا خیر کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس بات پر کہ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے کرنے کی، باقی لوگوں کا کام ہے. بہرحال آگے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ امام رحمہ اللہ تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وَإِذَا تَدَارَكَ عَلَيْهِ غَيْثُ الرَّحْمَةِ، جب باران رحمت اس کو گیر لیتی ہے، اس شخص کو، اهتزت ارضه وربت وانبتت من كل زوج بهیج، تو اس کی زمین لہلہانے اور بھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی عمدہ نباتات اگاتی ہیں. یعنی جب انسان غفلت سے نکلتا ہے اور اللہ کی طرف جاتا ہے، خاص طور سے نماز میں، تو اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر کی خیر باہر آتی ہے. اس کے اندر کی جو مٹی ہوتی ہے وہ پھر سونا اگلنا شروع کرتی ہے. اس کی جو زمین ہے وہ لہلہانے لگتی ہے اور بہت سی عمدہ نباتات وہاں سے اگتی ہیں. بہت سی عمدہ نباتات، کوئی خیر کی نیکی، کبھی کوئی خیر کی نیکی، کبھی کوئی خیر کی نیکی. میں نہیں مانتی ایک شخص کا اگر اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو وہ کسی اور کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ گناہ گار ہیں، آپ نیک ہیں، آپ کم ہیں، آپ زیادہ ہیں، الگ بات ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے یا نہیں، اس چیز کا بہت اثر پڑتا ہے. آپ ایویں تو نہیں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اٹھ سکتے. جب تک آپ کے ساتھ اللہ نہ ہو. تو اگر آپ کے اپنے اندر عمدہ قسم کی نباتات اگیں گی تو ہی آپ کسی اور کو فائدہ دیں گے. جو خود بیچارہ ویران اور بنجر پڑا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں. فَإِذَا نَالَهُ الْقَحْطُ وَالْجَدْبُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَجَرَةٍ، جب اس کو قحط سالی اور بنجر پن لاحق ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ ٹھیک ہے جس نے فائدہ اٹھایا وہ تو ہرا بھرا ہو گیا، اور جس کو قحط سالی اور بنجر پن آ لگا تو وہ کس درخت کی طرح ہو جاتا ہے؟ رطوبتها ولینها وثمارها من الماء، تو وہ ایسے درخت کی طرح ہو جاتا ہے جس کی رطوبت، نرمی اور پھل پانی سے ہے. فَإِذَا مُنِعَتْ، یعنی اس کو سارا کچھ جو مل رہا ہے، نمی ہے، نرمی ہے، کیونکہ پانی سے ہی زمین نرم ہوتی ہے.
تو تبھی پھر اس میں سے کوئی خیر باہر آتی ہے، کوئی پھل پودا وغیرہ اس سے باہر نکلتا ہے، ورنہ تو نہیں نکلتا. تو اس کی رطوبت، نرمی اور پھل سارا کچھ پانی سے ہے. فَإِذَا مُنِعَتْ مِنَ الْمَاءِ يَبِسَتْ عُرُوقُهَا، لیکن جب اس سے وہ پانی ہی روک لیا جائے تو اس کی جڑیں خشک ہو جاتی ہیں. وَذَبَلَتْ أَغْصَانُهَا، اور اس کی ٹہنیاں مرجھا جاتی ہیں. یعنی پھر اس کا ایمان، چونکہ اس کو نہ وحی الہی ملتی ہے، نہ اس کو اللہ سے ملاقات میسر آتی ہے، تو اس کا ایمان بالکل خشک ہو جاتا ہے. اور یہ اثر کہاں تک جاتا ہے؟ اس کی جڑوں تک. اگر معاملہ صرف اوپر کا ہو تو خیر، اگر پیچھے سے جڑ کمزور ہو گئی تو وہ سرے سے اکھڑ کے گر جائے گا، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. اور آپ دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی مثال پودے سے دی ہے، کھجور کے درخت سے، شجرۃ طیبہ سے. تو اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے، آپ اپنے دل کو وہ خیر نہیں دے رہے، وہ پانی میسر نہیں کر رہے جو اس کو چاہیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی روح اور دل سارا کچھ خشک پڑ جائے گا اور اس کی ٹہنیاں تک مرجھا جائیں گی. شکل دیکھ کے پتہ لگ رہا ہوگا کسی کام کا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں، یہ جو مرجانا ہے اور یہ جو خشکی ہے، یہ پہلے پہل آپ کو بڑی رنگین لگتی ہے کہ چلو اب سارا کام ختم ہوا، اب مجھے کچھ نہیں کرنا، خواہشات ہیں، مزے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ کھلی ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور اچھے طریقے سے جا رہے ہیں، بس مزے ہی مزے ہیں لائف میں. یہ لوگ کلب میں ملتے ہیں، فلاں جگہ ملتے ہیں، اتنے دوست ہیں میرے. یہ شروع میں انسان کو بڑا نارمل لگتا ہے، کیونکہ جب کوئی پہلا چینج انسان کے اندر آتا ہے تو وہ تبدیلی یا وہ چینج اسے خوشی دیتا ہے. یہ اس کو بعد میں سمجھ آتا ہے میں تو ختم ہو گیا ہوں، میں تو رہا ہی نہیں، میری ذات کدھر گئی، میں کدھر ختم ہو گیا. جب وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے تب جا کر کے اس کو سمجھ آتی ہے. اور بعض لوگوں کو یہاں پہ بھی نہیں آتی. وَحُبِسَتْ ثِمَارُهَا، اور اس کا پھل روک لیا جاتا ہے. نہ وہ خود پھل پھول سکتا ہے، نہ وہ خود ایسا بن سکتا ہے کہ بھائی چلو اس کو خود ہی لگے کہ میں کچھ ہوں، اور نہ ہی کوئی اور اس سے فائدہ لے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر بالفرض درخت کے ساتھ بھی کوئی بیمار درخت ہے نا تو وہ دوسرے درختوں کو بھی بیماری لگا سکتا ہے، اثر ہوتا ہے. باقی چیزیں بھی ہیں. اگر ایسا شخص انسانوں کے بیچ میں جائے انہیں فائدہ تو نہیں دے سکتا، الٹا نقصان دے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں طالبات جو آ کر پھر ایسے دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے میری نمازوں کی، کیا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ میرے وضو سے اتنا ہی ہے کہ میں نیل پالش نہیں لگا سکتی. بعض لوگ اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں. اور ہم ہیں کہ ان کی باتوں سے موٹیویشن لیتے ہیں، موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑا ہمارے اندر ایک جذبہ سا جاگ آتا ہے کہ نہیں یہ پوائنٹ کی بات تو ہے، کیا تو صحیح رہے. جو خود پھل دینے کے قابل نہیں رہا وہ نکارہ بن گیا، بیکار ہو گیا. یعنی ایسا شخص جو خود بھی آباد نہیں، خود بھی مرجھا چکا ہے اور دوسروں کو بھی جا جا کے بیمار کر رہا ہے. وَرُبَّمَا يَبِسَتِ الْأَغْصَانُ وَالشَّجَرَ، اور کبھی کبھی ٹہنیوں کے ساتھ درخت بھی خشک ہو جاتا ہے. یہ لیں اب تو بیڑے غرق ہوا، پورے کا پورا درخت ہی خشک ہو گیا. پہلے جڑیں خراب ہوئیں،
پھر اس کی ٹہنیاں، پھر اس کا پھل رک گیا، اور پھر ٹہنیوں کے ساتھ ساتھ وہ پورا درخت بھی خشک ہو گیا۔ پہلے انسان کا ایمان گیا، نیکیاں گئیں، توفیق گئی، پھر اس کا وہ جو کہیں نہ کہیں ایمان باللہ، اس کی توحید تھوڑی بہت اس کے اندر ہوتی ہے نا فطرت کے تحت، ختم ہو جاتی ہے۔ اور شاید یہی وہ نوجوان ہوتے ہیں جو پھر بعد میں جا کر کے ایتھیسٹ بنتے ہیں، جن کے اندر کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر سسٹم خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے اندر کا سسٹم ظاہری لحاظ سے بھی الٹ پلٹ ہو رہا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ فوراً سے آپ کو ختم کر دے، یا یہ کہ آپ کو بہت ہی کوئی عجیب اثرات ہونے لگ جائیں آپ پہ، یعنی آپ کو بڑی الگ الگ طرح کی تکالیف اور دردوں سے گزرنا پڑے۔ ایمان بھی یہی ہے، اگر ختم ہوا تو ضروری نہیں کہ آپ فوراً مر جائیں گے، آپ الگ الگ دردوں سے گزریں گے۔ اور یہ کبھی پھر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، وہ لوگ تو بےچارے سفر بھی نہیں کرتے، کیوں؟ خاموشی ہوتی ہے، نہیں برداشت کر سکتے خاموشی، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے کہ بھائی بس بولتا رہے ان کے ساتھ۔ شاید خاموش ہوتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کا ضمیر اندر چیختا ہی ہوگا۔ پھر یہ حال ہونے لگ جاتا ہے اس انسان کے ساتھ، اس کی ٹہنیاں بھی خشک ہو جاتی ہیں، درخت بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کا انجام دیکھیں، کیونکہ ہر چیز کا اثر ہے، یہ غفلت ہی نا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ کم از کم دن میں 5 بار ٹائم ہے، تم ایک بار تو پانی لے لو، چلو 5 بار تھوڑا تھوڑا لے لو، بالکل ہی تھوڑا لے لو، چلو کم از کم تم مرجانے سے، مرنے سے تو بچ جاؤ گے نا، ختم تو نہیں ہوگے نا، زندہ رہو گے، تم زندگی ممکن ہوگی تمہارے اندر۔ جب تم نے اتنی غفلت دکھائی کہ 5 بار تم نہیں آئے، تو پھر تو بنتا ہے تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ، پھر تو تم مرجا جاؤ گے۔ فَإِذَا مَدَّدْتَ مِنْهَا فَإِذَا مَدَدْتَ مِنْهَا غُصْنًا إِلَى نَفْسِكَ لَمْ يَمْتَدَّ، پھر جب تم اس کی ٹہنی کو اپنی طرف کھینچو گے تو وہ کھچ کر نہیں آئے گی، اس کے اندر وہ جو لچک تھی، وہ جو ایک جھکاؤ تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر واقعی میں یہ انسان اتنے ہواؤں میں اڑتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے، ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو تھیوریز ہوتی ہیں اور ان کے جو لاز ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز پر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان ہے کہ پھر ہاتھ ہی نہیں آتا، اور ایک یہ کہ وہ اس قابل ہوتا بھی نہیں، اس کے اندر کوئی لچک بچی نہیں، کوئی نرمی، کوئی رطوبت اس طرح کی کہ جو اسے دوبارہ سے زندگی بخش سکے۔ یہی وجہ کہ کچھ لوگوں کو آپ کتنا بھی چاہیں اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم کچھ نہ کچھ دیں، اس کو سنبھالیں، وہ نہیں آئے گی آپ کی طرف۔ وَلَمْ يَنْقَدْ لَكَ وَانْكَسَرَ، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے مطیع ہوگی بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح بہت ساری نشانیاں لاتا ہے ہمارے لیے پھر، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں۔ کیوں؟ غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں دیا ہوتا کہ ضرورت پڑنے پہ وہ ہمارے کام آ سکے۔ آپ دیکھیں، انسان دنیا میں اتنے سال زندہ نہیں رہتا جتنے سال کی وہ سیونگ رکھتے ہے اور پلاننگ کر کے رکھتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں یہ بینکوں میں اتنا پیسہ اور اتنے زیورات کن کے پڑے ہیں؟ کیا سارے یہ خود ہی استعمال کرتے ہیں؟ نہ، قطعاً نہیں کرتے۔ کیوں ہے؟ امید پہ دنیا قائم ہے بھائی، رکھتے جاؤ سنبھالتے جاؤ، وہ چاہے آنے والی نسلوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ اور انسان نے آخرت کے لحاظ سے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی سیونگ نہیں کی اس نے اپنے پاس، اتنا بھی نہیں بچایا اپنے اندر ایمان کے ضرورت پڑنے پہ کہیں نہ کہیں سے چلیں وہ کوئی راکھ ہی دبی ہوئی نکلے کہ اس کو فائدہ ہو جائے۔
پھر اس کے اندر کوئی جھکاؤ نہیں رہتا، کسی فائدے کی نہیں رہتی، نہ وہ فائدہ لیتی ہے نہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتی ہے۔ مالک چاہے بھی کہ اچھا یہ جھکے یہ میری طرف آ جائے، وہ نہیں آئے گی۔ اور اگر بالفرض آپ اسے زبردستی کھینچیں گے، جو مرجھا چکی ہے، بہت سخت ہو چکی ہے، اگر آپ اسے اپنی طرف جھکائیں، کبھی یہ تجربہ بھی کریں، تو کیا ہوگا؟ ان کا سارا وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر ایسے انسان کبھی بھی سیدھی لائن پہ نہیں آتے، آپ ان کو کھینچ کے لانا بھی چاہیں ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، سیدھے رستے پہ نہیں آئیں گے۔ فَحِينَئِذٍ تَقْتَضِي حِكْمَةُ قَيِّمِ الْبُسْتَانِ فَحِينَئِذٍ تَقْتَضِي حِكْمَةُ قَيِّمِ الْبُسْتَانِ قَطْعَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَجَعَلَهَا وَقُودًا لِلنَّارِ۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ نہیں ڈالتا، لوگ کام ایسے کرتے ہیں خود بخود جہنم کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، جب وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ٹہنی، وہ شاخ، وہ جو بھی ہے، تو اس وقت باغ کے مالک کی حکمت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس کو پانی دیا، اس نے نہیں لیا، اس کو پھلدار بنانے کی بڑی کوشش کی، یہ نہیں ہوا، اس کی ٹہنیوں کو جھکانے کی کوشش کی، نہیں ہوا، میری مطیع بھی نہیں ہوئی، اور یہ ٹوٹ کے گر گئی ہے۔ اتنی اکڑ! ٹھیک ہے، اب باغ کا جو مالک ہے اس کی حکمت کیا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس درخت کو کاٹ کے آگ کے لیے ایندھن بنا لے۔ ھذا ھو السبب، یہ وجہ بنتی ہے کہ پھر وہ جو گری ہوئی ٹہنی ہے، وہ جو درخت ہے کسی کام کا نہیں رہا، اکڑو بن گیا، اٹھاؤ اس کو، ڈالو اس کو ایندھن میں، اس کو ایندھن کا کام لو، اب اس سے آگ جلاؤ، اس کو آگ میں جلا دو۔ اور واقعی میں دنیا میں آپ دیکھیں، جو ٹہنیاں یا جو پودے پھل نہیں دیتے، وہ زیادہ تر جلنے کا کام کرتے ہیں آگ میں۔ جب آپ خود ہی کٹ کر گریں گے تو آپ جہنم کے لیے بطور ایندھن استعمال کیے جائیں گے۔ آپ سمجھ آئی کہ جہنم میں کس کی وجہ سے جائیں گے؟ سب اپنی اکڑ، اپنی غفلت، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ میں نہیں مانتی کہ کوئی بھی مالک چاہے گا کہ میرے باغ میں سے یہ اور یہ درخت جو ہے وہ نکل جائے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ سارے ہی فائدے والے بنے، فائدہ اٹھائیں اور اس کے باغ کی زینت بنے۔ اللہ تعالی نیک لوگوں کے ذریعے بھی آپ کو بلا رہا ہے جنت کی طرف، جنت کی طرف آپ نہیں آ رہے، آپ کے اندر کوئی جان ہی نہیں رہی، آپ وہ محض ایک مٹی کے بت بن چکے ہیں، آپ کی روح میں کوئی غذائیت کے مادے نہیں بچے، آپ کے دل میں کوئی نور، کوئی روشنی، کوئی خیر نہیں بچی، آپ پھر واقعی میں اس مٹی کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر کوئی زبردستی جھکانا بھی چاہے گا تو آپ ٹوٹ جائیں گے اور پھر سیدھا آپ جہنم میں گریں گے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ آپ سب ایک درخت کی مانند ہیں، جو چاہے وہ گر جائے، جو گرے گا وہ سیدھا جہنم میں گرے گا۔ اللہ رحم کرے، جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری ایک سینئر تھی، ابھی بھی ہماری بات ہوتی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکثر ہوتی ہے، کافی ایمان بھرتا ہے الحمدللہ۔ ہم جب کبھی ویکینڈ پہ ملتے تھے، زیادہ ٹائم تبھی ہوتا تھا، وہ اکثر روتی تھی، بہت روتی تھی، اور تب تو شاید میں نے اس طرح بھی قرآن بھی نہیں پڑھا تھا۔
اور وہ مجھے کہتی تھی خدیجہ مجھے بتاؤ اللہ جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کیسے جہنم میں پھینکے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے ماشاء اللہ. اگر اللہ محبت کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں ہے. اللہ ساتھ عذاب بھی دیتا ہے. لیکن جو آپ مزید علم حاصل کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے اچھا یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ چھوڑا ہے. میں جنت چاہتی ہوں یا جہنم، جیسا میرا کام ہے وہی مجھے مل جائے گا. اب آپ یوں سمجھیے ایک مقناطیس لگے آپ کے ساتھ، جنت والا اور ایک جہنم والا، اور ایک جنت کے ساتھ مقناطیس اور ایک جہنم کے ساتھ. آپ جس کی طرح کے کام کریں گے نا اس کی طرف وہی والا مقناطیس کھینچتا چلا جائے گا. جنت تو جنت، جہنم تو جہنم. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کی طرف جاتے ہیں. آپ کو دیکھیں دنیا کا جو مقناطیس ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. آپ اگر دونوں ہاتھوں سے بھی اس کو کرنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے آگے سے فوراً سے ملتے ہیں. تو اللہ نے جو سسٹم لگایا ہے وہ تو بہت ہی ہائی کوالٹی کا ہے. پھر یہی وجہ جہنم آتے ہی ایسے لوگوں کو نگلنا شروع کر دے گی. استغفر اللہ. جیسے وہ اس کی طرف خود بخود کھینچے چلے جائیں گے. اب یہ فیصلہ آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ اسی غفلت میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اسی غفلت میں رہنا چاہتی ہوں؟ پہلی بات غفلت کوئی بڑی نہیں ہوتی. مثلا مجھے کام ملا ہے اور وہ کام کس چیز سے لنک کرتا ہے؟ وہ ہوم ورک واجب المنزلی کس چیز سے لنک کرتا ہے؟ میرے ایمان سے، میرے محاسبے سے. میں اس کو نہیں کرتی، غفلت ہے. مجھے کوئی بھی کام ملتا ہے میں نہیں کرتی، جو میرا بس دل کرتا ہے جو مجھے صحیح لگتا ہے بس میں وہ کرتی ہوں. یہ بھی غفلت ہے. اپنی منمانیاں ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنا محاسبہ کریں تو الحمدللہ آپ کی زندگی میں ایک میزان سیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. پھر آپ باقیوں کا حساب کتاب چھوڑ کے اپنے محاسبے پہ آتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کیا میں ایسی شاخ ٹہنی بن چکی ہوں کہ جو اللہ کی فرما بردار نہیں رہی اور وہ ٹوٹ کے الگ ہو بکھرنے شروع ہو گئی ہے اپنے مردہ پن کی وجہ سے؟ تو پھر مجھے اللہ سے یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ تو نے مجھے جہنم میں کیوں جانے دیا، کیونکہ میں تھی ہی اس قابل. اللہ تعالیٰ ساری زندہ چیزوں کو، تر و تازہ چیزوں کو جنت میں ڈالے گا، اور جو نیچے بچے گا، جیسے چھانٹتے ہیں ہم کسی چیز کو، جو نیچے بچے گا وہ پورا کرکٹ ہوگا، مرجائے ہوئے درخت، مرجائی ہوئی ٹہنیاں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، وہ ایندھن بنے گا. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اپنا محاسبہ لازمن کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیک.